بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية 129. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، آپ ان لوگوں میں مبعوث کیجئے ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرتا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہو، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ آپ انتہائی غالب ہیں اپنے فیصلے پر اور انتہائی حکمت والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ پیچھے چل رہا ہے۔ یہ اس سلسلے کی آخری دعا ہے جب کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ ہر خیر کا کام کرتے ہوئے دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ کوئی بھی خیر کو، کوئی بھی اچھائی اور بھلائی کا کام بندہ کر رہا ہو تو وہ دعا کر لے، ساتھ دل میں کر لے، زبان سے کر لے، ہاتھ اٹھا کر لے، ہاتھ اٹھائے بغیر کر لے، موقع مس نہ کرے۔ اور ایک اس بات سے ہی معلوم ہوا کہ دعا اپنے لیے بھی کرے اور دوسروں کے لیے بھی کرے، اور کچھ ایسی دعا بھی کرے جو نسلوں کو فائدہ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی، یہ ایسی دعا ہے جو قیامت تک کے لیے مفید ہوگی۔ دعا کیا ہے؟ دیکھیے، کسی کے لیے فائدہ مند ہونا یہ بڑی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہے۔ جس شخص سے لوگوں کو جتنا فائدہ پہنچتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک خیر والا ہے۔ ہاں، ظاہر ہے باقی اعمال بھی اس کے فرائض کو پورا کرنے والا ہو، محرمات سے بچنے والا ہو۔ اور یہ جو خیر ہے، سب سے بڑی خیر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو وہ دین ہے۔ دین سکھانے والا، پھیلانے والا، اس سے بڑھ کر کوئی نفع مند معاشرے میں، دنیا میں نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا کا انداز آپ دیکھیے، دعا کا انداز کیسا خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ، آپ انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیجیے۔ اشارہ بنی اسماعیل کی طرف ہے، قوم کی طرف ہے، عرب لوگوں کی طرف ہے کہ اللہ رسول ہو اور انہی میں سے ہو۔ اچھا، اب رسول کیسا ہو اور وہ کیا کرتا ہو یہ بھی ساتھ بتا دیا۔ صرف اتنی سی بات کافی، اتنی دعا نہیں ہے کہ اللہ بس رسول ایک بھیج دے، نہیں، اللہ کے رسول بھیجیے، وہ کرے کیا؟ انہوں نے 4 چیزیں بیان کی۔ یہ 4 چیزیں جس امتی میں ہوں گی وہ حقیقی امتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان 4 میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر کمی واقع ہوگی تو وہ صحیح امتی نہیں ہے۔ بے شک وہ دعویٰ جتنا مرضی بڑا کر لے اور کچھ بھی کر لے، وہ صحیح امتی نہیں بن سکتی جب تک یہ 4 چیزیں کسی بھی نہیں پائی جائیں۔ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا، اے اللہ، آپ ان میں ایک ایسے رسول کو مبعوث کیجئے جو انہی میں سے ہو۔ وہ کیا کرتا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، اللہ آپ کی آیات کی تلاوت ان پر کرتا ہو، تلاوت ان کو سکھاتا ہو، تلاوت ان کو کراتا ہو، تلاوت ان کو سمجھاتا ہو، معانی بتاتا ہو، الفاظ صحیح کرواتا ہو، اس کے آداب بتاتا ہو کہ آیات کی تلاوت کیسے کرنی ہے۔ امتی ہونے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بندہ قرآن کی تلاوت کو سیکھے، اور قرآن کی تلاوت کو سیکھنے کے احکامات کیا ہیں ہم اس سے پہلے آیت 121 میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ پہلا کام ہے، اللہ وہ کرتا ہو۔ دوسرا کام کون سا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اے اللہ
وہ ان لوگوں کو، اپنی امت کو الکتاب سکھاتا ہو، الکتاب کی تعلیم ہو۔ کس چیز کی تعلیم ہو؟ الکتاب کی۔ مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام۔ تعلیم اس کی کیسے ہو؟ اس کے معانی بتائے، اس کے مفاہیم بتائے، اس کے مسائل بتائے، اس کے احکام بتائے، کیا حلال ہے اس میں سے پڑھ کر بتائے، کیا حرام ہے اس کی تلاوت میں پڑھ کر سنائے اور ان کو سکھائے۔ یہ ہے کتاب کی تعلیم۔ جس شخص نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں سیکھا، سیکھنے کی جستجو اور کوشش نہ کی، اور جس شخص نے کتاب اللہ کو سیکھنے کی کوشش اور جستجو نہ کی، وہ دیدہ دانستہ اگر اس نے یہ کوشش نہ کی تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے آپ کو کہنا اس کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ وہ امتی ہونے پر پورا نہیں اتر رہا ہے۔ تیسری چیز کیا کرے؟ والحکمہ، اور حکمت سکھائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسلاف سے سنا، ہمیں بڑے قریب ہیں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ کتاب میں، قرآن کریم میں جہاں پر کتاب اور حکمت اکٹھے آ جائیں تو اس سے مراد، حکمت سے مراد وہاں پر حدیث ہوتی ہے، حدیث۔ تو وہ کیا کرے؟ پیغمبر کا تیسرا کام کیا ہے؟ وہ حدیث کی تعلیم دے۔ حدیث کی تعلیم کیسے ہوگی؟ حدیث کے معنی، مفاہیم بتائے، سکھائے، حدیث کی معجزانہ جو باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھے۔ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، اب اس کی تعلیم کیسے دینی ہے؟ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ حدیث سیکھنی پڑی، اس کے بغیر تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینی کیسے ہے؟ نصاب کتنا ہے؟ کب پورا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دینے کی لوگوں کو ہے؟ فقیر اور مسکین کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنے کا کس کو حق ہے، کس کو حق نہیں ہے؟ یہ سارا کچھ کون سکھائے گا؟ حکمت، حدیث۔ تو وہ رسول ان کو کتاب بھی سکھاتا ہو اور حدیث بھی سکھاتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں ہی وحی ہیں، یہ دونوں ہی آسمانوں سے نازل ہوئی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ الکتاب یہ اللہ کا کلام ہے اور الحکمہ حدیث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اپنے ہیں، پیغام اوپر سے ہی آیا ہے۔ تو کتاب اور قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہو، یہ تین کام ہو گئے۔ تو جو شخص قرآن کی تلاوت نہیں سیکھتا، قرآن کے معنی مفاہیم کو نہیں سیکھتا، نہ جستجو کرتا ہے، حدیث نہیں سیکھتا، نہ سیکھنے کی جستجو کرتا ہے، چوتھے نمبر پر وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ ان کی تربیت کرے۔ تعلیم تو ہوگی، نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دے دیا، اقیم الصلاۃ کا معنی مفہوم تو آ گیا، اقیم الصلاۃ کا یہ بھی پتہ چل گیا کیسے پڑھنی ہے۔ اب اس نماز سے آپ کو حاصل کیا ہو، اس نماز سے آپ کی زندگی کیسے بدلے، آپ کے اخلاق کیسے بدلیں، آپ کیا لین دین کیسے بدلے، لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیسے بدلے، آپ کے وعدے اور معاہدے کیسے پختہ ہوں، آپ کی گفتار کردار کیسے بدلے، آپ کا خاندان بیوی بچے کیسے بدلیں۔ یہ تربیت ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے، لیکن کون ہے جو تہجد کی نماز میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہو؟ روزہ تو رکھنا ہے، لیکن یہ روزہ میں سکھائے گا کیا؟ یہ تربیت کا اثر تھا۔ وہ لوگ جو لوگوں کے خون کے پیاسے تھے، قاتل تھے، معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں قتل بہت عام تھا، وہ لوگوں کی جانوں کے محافظ بن گئے۔ جہاں پر برائی بدکاری عام تھی، بے حیائی عام تھی، وہ حیا کی مثال بن گئے۔ وہ لوگ جو چوری ڈاکہ زنی اس پر ان کی زندگی کا گزر بسر تھی، یہ لوگ لوگوں کے مال کے محافظ بن گئے۔ نہ صرف یہ کہ مال کے محافظ بنے، دوسروں سے مال لوٹنا تو دور کی بات ہے، دوسروں پر مال نچھاور کرنے لگے، صدقہ اور زکوٰۃ کی صورت۔ بتوں کے پجاری تھے، تربیت ہوئی تو پھر کیا ہو گیا؟ ایک اللہ کے لیے کٹ جانے والے، مر جانے والے بن۔ یہ تربیت ہے، تربیت۔ ایک بندہ اپنے گھر میں یا کسی بھی جگہ پر اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو، دوسرے لوگوں کو تعلیم تو دیتا ہو،
تلاوت بھی سکھاتا ہو، قرآن کے معنی مفاہیم بھی سکھاتا ہو، حدیث کی تعلیم بھی چل رہی ہو، لیکن کوئی تربیت کا اثر نظر نہ آئے، یہ نہیں۔ آپ تربیت کا معنی یہاں پر عمل بھی لے سکتے ہیں، عمل، تلاوت سیکھنا، قرآن کریم کے معنی مفاہیم کو سیکھنا، حدیث سیکھنا، اس کے بعد آگے پھر کیا یزکی، وہ ان کو عمل بھی سکھاتا ہو، ان کا تزکیہ کرتا ہو، ان کی کانٹ چھانٹ کرتا ہو۔ تو کہا کہ اللہ ان میں رسول مبعوث کیجئے، اور اس رسول میں یہ 4 چیزیں پائی جانی چاہیے۔ جو شخص بھی اس امت کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اس میں یہ 4 چیزیں آنی چاہیے، اور جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور امت ہونے کا ثبوت دینا چاہتا ہے، اس میں یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ اس میں کوتاہی بھائیوں نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر والدین اور جو باپ ہیں وہ بہت توجہ کر لیں، یہ نہ ہو کہ اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے۔ تعلیم، دنیا کی تعلیم، جس سے مقصود صرف اور صرف انکم ہے، کمائی ہے اس دنیا کی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اگر صرف یہی ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ 4 چیزیں رہ گئیں تو اولاد آپ کا گریبان پکڑے گی اس دن کے جب آپ کو ایک ایک نیکی کی ضرورت پیش آئے۔ یہ حقائق بدلے نہیں جا سکتے۔ جو خود وہ اللہ کے سامنے جو جس کا بلوغت کے بعد جو اس کا اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا اپنے اعمال کا، اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی اور لوگوں کو بھی لے ڈوبے گا، ان میں سر فہرست والدین ہوں گے اگر والدین نے اس کی طرف توجہ نہ دلائی۔ باقی سب چیزوں کے لیے سہولتیں مہیا کی، وسائل مہیا کیے، مال و دولت خرچ کیا، سب کچھ کیا، دیکھیں کتنا اہتمام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے کیا ہے، اس تعلیم کو کس قدر یتیم کر دیا۔ بچے بچپن سے نکلے بڑے، قرآن تک نہیں پڑھنا آتا، جوانیاں، شادیاں، بڑھاپے میں پہنچ گئے، قرآن تلاوت نہیں آتی ابھی تک، معانی مفہوم یہ تو بعد کی باتیں ہیں، حدیث سیکھنا سکھانا تو بعد کی باتیں ہیں، آتے ہی نہیں، وقت ہی نہیں، کرنا ہی نہیں، اور بڑے کام ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ کی صفات کیا ذکر کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ دعا تو میری یہ ہے، اور اس دعا میں چاہت بھی یہ ہے ان میں ایک رسول آپ مبعوث کریں اور وہ رسول یہ 4 کام کرتے ہوں۔ اے اللہ آپ ہی وہ ہیں جو اپنے فیصلے پر غالب ہیں، کسی کی بات آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، اے اللہ غالب ہے۔ اور اے اللہ یہ جو میں دعا کر رہا ہوں یہ واقعی ایسا ہو جائے، اے اللہ آپ کس فیصلے پر بھی غالب ہیں، الحکیم، اور آپ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور۔ جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ دعا کرنے میں ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے سامنے واسطے کے طور پر اللہ کی صفات رکھیں۔ اے اللہ میں تیری رحمت کے واسطے اور وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے غفور الرحیم مجھے معاف فرما دے، رحم فرما، اے رزاق میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس طرح اللہ کی صفات کا تذکرہ کر کے دعا کرنا دعا کی قبولیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کر دیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سینوں کو کشادہ کر دیں اور کھول دیں اس تعلیم کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔